اللہ تمہارا صبر ضائع کرے گا؟ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ بعض اوقات جو چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ کی طرح نظر آتی ہے، دراصل وہ ایک تحفہ ہوتا ہے جس کا مقصد آپ کو ایک مختلف سمت میں لے جانا ہوتا ہے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جانے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ محبت میں وقت لازمی ہے، چاہے اللہ سے کرو یا پھر اللہ کی مخلوق سے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ 3 لوگ زندگی میں کبھی نہیں بھولتے، ایک وہ جس نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی، دوسرا جس نے آپ کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا، اور تیسرا وہ جس نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا۔ فاصلے لانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ کسی کے لیے اہم ہیں یا خواہ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ سمجھداری کی باتیں 2 طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ ہمت کبھی مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہشیں تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کے دل کا سکون ہوتے ہیں، پھر اس انسان کو کسی کی ضرورت اور کمی محسوس نہیں ہوتی، تب وہ صرف اور صرف تنہائی میں جینے کی خواہش کرتا ہے اور اپنی خوشیوں کو بھی اسی تنہائی میں تلاشتا ہے۔
رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ عورت کو ایک حد تک آزماؤ، کیونکہ جب وہ اپنی ضد پر اترتی ہے پھر وہ کسی کا بھی نفع نقصان نہیں سوچتی، اپنا بھی نہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے نا، جو لوگ ہمیں دکھ نہ دینے کے دعوے کرتے تھے وہی ہمارے وجود کو مٹی کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں، کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم تو دیکھا ہی نہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ اگر اللہ کی نافرمانیاں کر کے یا نماز پڑھے بغیر بھی آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے یہ دنیا کا عارضی آرام عطا کر دیا۔ غیر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم سب مختلف ہیں، اور اگر کوئی آپ کے اختلافات کو اہمیت نہیں دے سکتا اور آپ کے اقتدار اور عقائد کا احترام نہیں کر سکتا تو وہ آپ کی زندگی میں پہلی صف کی نشست کے مستحق نہیں ہے۔ مجھے کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہوئی، نہ میں نے کبھی کہا کسی سے کہ مجھے کھو کر پچھتاؤ گی، کیونکہ لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، کبھی بدتر سے بہتر اور کبھی بہتر سے بہترین۔ خاص بن کر رہنے کا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ خاص کے بعد خاک ملتی ہے۔ لوگ مختلف طرح سے درد پہ قابو پاتے ہیں، کچھ شہر بدل لیتے ہیں، کچھ محبت کر لیتے ہیں، کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ زندگی کی تنگیوں سے نکل جاتے ہیں اور کچھ اپنے خوابوں کی تلاش میں نئے راستے تلاش کرتے ہیں۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹے ہوتے ہیں۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو بتائیں جو اس کے قابل ہو۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنی بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔